اب تمہارے مائنڈ میں یہ بیٹھ گئے ہیں کہ شادی تو زندگی میں، شادی تو لائف میں ایک ہی بار ہوتی ہے، اب یہ بھی کوئی سستے میں کرنے کی چیز تھوڑی ہے، اب اس کو کیا سادگی میں کریں۔ انسان کماتا ہے اسی لیے کہ اچھی شادی کرو، چاہے تم شادی کرو، چاہے کوئی فیملی فنکشن یا کچھ بھی ہو، اللہ کے خلاف کرو گے، اللہ کے دین کے خلاف کرو گے تو واللہ العظیم اس میں کوئی برکت نہیں رہے گی۔ کتنی بیٹیاں انتظار میں بیٹھی ہیں کہ ایک دن آئے گا ہماری بھی شادی ہوگی۔ ایک غریب بیٹی جس کا باپ غریب ہے، جس کا باپ اتنا امیر نہیں ہے، جس کے باپ کو مزدوری کر کے کچھ ہی پیسے ملتے ہیں، وہ کوئی عام بیٹی نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لاڈلی بیٹی تھی، اور دولہا بھی کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، a friend of beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسم و رواج ایک ایسا زہر جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج بہت سے لوگ، بہت سے ماں باپ رنج و غم میں پڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، نکاح مشکل ہو گیا ہے، لوگ اللہ کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنی ساری رسمیں ہماری سوسائٹی نے ایجاد کی ہیں، شادی کی رسمیں، موت کے بعد کی رسمیں، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی ولادت پہ رسمیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں آج پریشانی اور مصیبتوں کے علاوہ کوئی خوشیاں نظر نہیں آ رہی۔ میں اگر نکاح کی بات کروں تو ہم نے آج نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ لوگ گناہ کے راستے کو نکاح سے آسان سمجھنے لگے، اور پھر کہتے ہیں کہ شادی کرنا بہت مشکل ہے، آج کل نکاح کرنا بہت مشکل ہے۔ نہیں، نکاح مشکل نہیں ہے، اصل میں ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، اس سوسائٹی کے نئے طور طریقوں سے، نئے رواجوں سے، نئے رسموں سے۔ آج کتنے ماں باپ قرض میں ڈوب گئے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمسائے اور رشتہ دار کیا سوچیں گے، یا کتنی ماؤں کو اپنے زیور تک بھیجنے پڑتے ہیں، کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی جوان ہو جاتی ہیں صرف اس لیے کہ معاشرے کو آج سنت سے زیادہ رسم پسند ہے، لوگوں کی رضا پسند ہے، لوگوں کی خوشی پسند ہے۔ اللہ کی رضا، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ لوگ آج دین نہیں دیکھتے، تقوی نہیں دیکھتے، اخلاق نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا ملے تو بڑے گھر کا ہونا چاہیے، امیر خاندان کا ہونا چاہیے، لڑکی ملے تو بڑے امیر باپ کی بیٹی ہونی چاہیے۔ لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ امیر اصل میں ہیں کون؟ جس کے پاس اخلاق ہو، جس کے پاس دینداری ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا قرب ہو، جس کو دین کا علم ہو، دین پتہ ہو، دین کیا ہے، دین کی نالج ہو، اصل میں وہ امیر ہیں۔ میرے بھائیو اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھو، اس کی شادی کو دیکھو، وہ کوئی عام بیٹی نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لاڈلی بیٹی تھی، اور دولہا بھی کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، a friend of beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کا نکاح دیکھو، ان کے نکاح میں نہ لاکھوں کا خرچہ، نہ مہنگی ڈیکوریشن، نہ جہیز کا ٹرک، نہ کوئی دکھاوا، اور نہ ہی کوئی رسم و رواج۔ پھر کیا تھا؟ سادگی، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی رضا۔ سوچو کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو۔ یا آج یہ دیکھو کہ جب کسی اپنے کی موت ہوتی ہے تو گھر والے پہلے ہی رنج و غم میں ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس معاشرے نے ان پر اور بوجھ ڈال دیے، چہرم، 10واں 40واں، اور پھر لوگوں کی خدمت، کھانا، انتظام، تکلف۔ آخر کیوں؟ جو گھر پہلے ہی غم سے ٹوٹ چکا ہے اس پر اتنا بوجھ کیوں؟ کیا اللہ نے حکم دیا، یا یہ صرف معاشرے کا پریشر ہے؟ کتنی ساری رسمیں میں آپ کو بولوں، ان رسم و رواج نے ایک غریب کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ جس باپ کو اپنا گھر چلانے کی طاقت نہیں، جو کچھ کماتا ہے وہ گھر کے اخراجات اور بچوں کی فیس میں چلا جاتا ہے۔ اس رسم و رواج نے ہم سے صرف پیسہ نہیں چھینا، بلکہ سکون چھین لیا، رشتے چھین لیے، خوشیاں چھین لی۔ کتنی بیٹیاں انتظار میں بیٹھی ہیں
کہ ایک دن آئے گا ہماری بھی شادی ہوگی. ایک غریب بیٹی جس کا باپ غریب ہے، جس کا باپ اتنا امیر نہیں ہے، جس کے باپ کو مزدوری کر کے کچھ ہی پیسے ملتے ہیں. کتنے باپ قرض میں ڈوب گئے، کتنی ماؤں کی آنکھیں روتے روتے تھک گئی، صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین سے زیادہ معاشرے کے رسموں کو اہمیت دی. اس لیے کیپ ان یور مائنڈ، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم اگر لائف میں جو کچھ بھی کام اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرو گے، جو کچھ بھی، چاہے تم شادی کرو، چاہے کوئی فیملی فنکشن یا کچھ بھی ہو، اللہ کے خلاف کرو گے، اللہ کے دین کے خلاف کرو گے، تو واللہ العظیم اس میں کوئی برکت نہیں رہے گی اور وہ کبھی کامیاب نہیں رہے گی. جس شادی کو کرنے کے لیے 50,000 تک لگ جائیں گے، اس کو تم 50 لاکھ لگا رہے ہو، 1 کروڑ تک لگا رہے ہو، مجھے بتاؤ اس میں کیا برکت رہے گی؟ کیا اس سے تم ایک غریب کے پیٹ پر لات نہیں مار رہے؟ کیا اس سے تم ان بیٹیوں کے دل نہیں توڑ رہے ہیں جو انہی پیسوں کے خاطر، انہی پیسوں کے لیے گھروں میں بیٹھی جوان ہو گئی، ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں. مجھے بتاؤ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے حوروں کی سردار، جب اس کی شادی بڑی سادگی سے ہو سکتی ہے، تو ہماری بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کس نے بنا دیا؟ اب تمہارے مائنڈ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ شادی تو لائف میں ایک ہی بار ہوتی ہے. اب یہ بھی کوئی سستے میں کرنے کی چیز تھوڑی ہے. اب اس کو کیا سادگی میں کریں؟ انسان کماتا ہے اسی لیے کہ اچھی شادی کروں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم شادی اس طرح کرو جس میں اللہ بھی ناراض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض. تم شادیوں میں بینڈ باجا بجاتے ہو، میوزیکل انسٹرومنٹ سنگرز کو لاتے ہو، یا محلے کا ڈیکوریشن کرتے ہو. یہ تو رسم ہی ہے، یہ تو رسم و رواج ہی ہے. اس پر سوسائٹی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، خاص کر ایک غریب باپ پر. وہ مجبور ہو جاتا ہے قرض لینے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ چلو شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے، لیکن قبر میں جانا بھی ایک ہی بار ہے. کیا ہم اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں؟ یاد رکھو میرے بھائی اور بہنوں، جب سوسائٹی میں نکاح بہت مہنگا ہو جاتا ہے نا، تو گناہ بہت سستا ہو جاتا ہے. کتنے نوجوان نکاح نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس لاکھوں کا خرچہ نہیں ہے. کتنی بیٹیاں اس لیے انتظار کر رہی ہیں کیونکہ ان کے والد جہیز جمع نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رواج بچا رہے ہیں. نہیں، ہم پوری نسل کو تکلیف دے رہے ہیں. میں آج تم سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، I request all of you، ہر باپ، ہر ماں، ہر بھائی اور ہر بہن سے کہ اپنی زندگی میں ہر اس رسم کو نکال دو جن کی کوئی شرعی بنیاد نہیں. جس رسم کی بنیاد لوگوں کی سوچ پر ہو، اللہ کے حکم پر نہ ہو، وہ رسم تمہیں عزت نہیں دیتی، وہ تمہیں اللہ سے دور کر دیتی. اس لیے اپنے بچوں کی زندگیاں رسم و رواجوں کے حوالے نہ کرو، ان کی تقدیر کو لوگوں کی باتوں کا غلام مت بناؤ. ان کی زندگی قرآن و سنت کے حوالے کرو، کیونکہ جو زندگی اللہ کے حوالے ہو جائے اس میں برکت ہی برکت ہے.